پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد کو، خالد 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 خالد۔ تو ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا تھا، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہے۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی۔ وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کم بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پانسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا تھا 60 سال کی عمر بھی نہیں پہ 56 سال کی عمر میں انتقال ہو تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑیں اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1 لاکھ جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 6 نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے۔ ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21 23 25 27 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے، توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو،
اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے، اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے۔ جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو، جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو۔ بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام، یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے، یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو۔ سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو۔ بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کانپ گئے صحابہ، کون؟ شرابی، زانی، سود خور، قاتل، ڈاکو، کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا نہیں۔ 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ۔ میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت۔ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں۔ مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں۔ جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے۔ انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا۔ اور میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، پتا تھا، اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر، بس کر، ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا، مہربانی کر اب بس کر۔ جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا، اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ ایک جگہ مترے نماز پڑھنے، چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے، داڑیاں خوبصورت، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہنے لگا، تیسری دفعہ السلام علیکم، ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے، میرے سلام کا جواب دیتے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے، نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ اس ممبر کو اس سے بچاؤ۔ تمہارے مسائل ہیں، تمہارے عقائد ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاؤ، اپنی درسگاہ میں بتاؤ۔ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ فتوی بازی سے کام نہ لو، محبت سے کام لو۔ تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا، ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو علماء سے کہتا ہوں، تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو، اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ، فتوے بازیاں، مناظرے، چیلنج۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے؟ میں اسپین گیا پچھلے سال، پوری دنیا میں پھرنے کا، پوری دنیا سے مراد نہیں، میں نے بہت سی دنیا پھری، لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا۔ اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا، 800 سال حکومت کی، 1492 میں سورج غروب ہوا، 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا، اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا۔ 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا۔ مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا، وہ ہر وجہ میرے دیش پاکستان میں موجود ہے، اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ رویا۔ خطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ۔
کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا. سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دستوں کرے باں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے. میرے رب نے ان کی شام کر دی. اللہ کے واسطے واپس آؤ. یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد. تبلیغ میں وقت دو، توبہ کرو، محبت محبت محبت. اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو. نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سننا دیں اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد. وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإنك عليم بذات الصدور. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اے رحیم و کریم شہنشاہ مہربان مالک الملک ذوالجلال والاکرام، اے ساری قوتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے احد اور صمد اللہ. نہ تجھے جگہ کی ضرورت، نہ زمان و مکان تیری ضرورت، نہ بیوی بچے تیری ضرورت، نہ عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت، نہ انسان جنات تیری ضرورت. تو ضرورتوں سے پاک اللہ، تیرے ضرورت مند بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے مصیبت زدہ بندے. ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے. ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا. وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز کے لوٹ جاتے تھے. تو بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نمازی. نیت کرتے نا بھائی، کوئی عورت آپ کے یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو. اب اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو. یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے. اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو. اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے. آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے. اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسبز نہ ہو سکو. آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے. پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے. اگر زندہ ہیں قدر کرو. کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے جاتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو. جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا. 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غصے میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو. درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو. فاعفو واصفحوا، اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. بڑے دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو. تعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالنا، چھپانا، مٹانا،
اصل مطلب ہے آپ مٹا دینا، چھپا دینا. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے جب کوئی کسی سے ہو جائے تلخی تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، بڑھانے کا نہیں. اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہا. ایک سنائی میں 10 سناؤں گا، ایک سنائی میں 10 سناؤں گا. اسلام نے بدلے کی اجازت دی ہے، معاف کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ بدلہ لینا آسان کام نہیں، بدلہ لینا بڑا مشکل کام ہے. جو مجھے ایک گالی دیتا ہے تو پھر میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں صرف ایک گالی دوں، پھر میں جب تک اس کو 10 گالیاں دوں تو مجھے صبر نہیں آتا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے. جو مجھے ایک تھپڑ مارتا ہے مجھے اجازت ہے میں ایک تھپڑ ماروں، لیکن جس کو ایک تھپڑ پڑے تو اگر اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ مظلوم بن جاتا ہے. بدلہ لینا آسان نہیں ہے. اور شریعت کے حسن دیکھو، اگر مجھے کسی نے لاٹھی ماری تو مجھے اجازت ہے میں بھی اس کو یہاں لاٹھی ماروں. اور اگر اس کے لاٹھی مارنے سے میری ہڈی ٹوٹ گئی تب شریعت مجھے پابند کرے گی بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کر لو یا پیسے لے لو. بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو. کیوں بدلہ نہیں لے سکتے؟ کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی 1 انچ، اب تم نے لاٹھی مار کے ہڈی توڑ دی ہے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 انچ ٹوٹے گی؟ اگر 1.25 انچ ٹوٹ گئی تو پھر اس کی اگلا 1.25 اس کی توڑو، پھر اس کی 1.5 ہوگی تو 1.5 اب اس کی توڑو. تو چونکہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لہذا اللہ کی شریعت کہتی ہے بس اب بدلہ نہیں لے سکتے، یا معاف کرو یا پیسے لو. بدلہ نہیں ہو سکتا، بدلہ لینا آسان نہیں ہے. اور بدلہ لینے میں تو قتل تک پہنچ جاتے ہیں، گالی دینے پہ قتل کر دیا. اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب 2 آدمیوں کو ہوگا. سب سے شدید عذاب دوزخ میں 2 آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے. ایک ہے نا کافر، ان کی الگ. ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینہ ہے. تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے ان میں 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے. چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے. باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے. تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ. ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکس ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں. کوئی اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو. ثواب کی نیت سے نہ دینا ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی. سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے اپنے کسی غریب کو فقیر کو دے دو. اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو. تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی. ارے سنو یہ دھوکہ ہے. اللہ کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے. اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 7 کروڑ ہو جائے اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا. ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں. ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے. سودی سٹا، فروٹ، بیمہ، جوا. جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے. وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں. یہاں کوئی اسکول ہوگا، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں. ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں. کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں. اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے. یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا. یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں کہ اللہ کے بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولادی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برتھ کنٹرول کریں گے. یہ فریب ہے، دھوکہ ہے. ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو
جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا، یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ. یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا. جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے. نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے. اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے. لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے. خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت. لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے. تو مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے. پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں. مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں. اٹلی اس میں آگے جا رہا ہے. ہر سال بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں. ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں. جرمنی میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھی اور ایک آدمی جا رہا، ایک لڑکی جا رہی، یا 2 جا رہے ہیں. کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، ورنہ اکیلے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں. اللہ کے فضل سے ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے. پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے، گودی میں، وہ اس کی گودی میں، اس کی جھولی میں. یہ طرف پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے. ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرمن کہتا شکر ہے ایک اور آ گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا. وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا. مالدار پریشان ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دکان تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا. بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے. تو غریب کہتا چلو ٹھیک ہے ایک اور آ گیا. فریب دیا ہے باطل، ہمیں فریب دے گیا اور تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہاں بخشو ری بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں. ہاں سود ختم کرو، جھوٹ ختم کرو، بیمہ ختم کرو، سٹا ختم کرو، جوا ختم کرو، دنیا خوشحال ہو جائے. اسے میرے بھائیوں، ان بینکوں سے سود تو مٹا دو، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا. جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبتیں رخصت ہو، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں. اس بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. حرام لقمہ منہ میں نہ جائے. یاد رکھنا جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے. اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے. ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے. یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے. پھر وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے. اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے. جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے. بھائیو لقمہ پاک کرو. نیت کر لی نا گھر بھائی، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں. کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے. تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چیز. دیکھو بھائی ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے. آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبتیں رکھو، معاف کرنا سیکھو. میں یہ اصول بتاتے بھول گیا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا. آپ چھپانا، مٹی ڈالنا. جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑو یار، چھوڑو. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے؟ مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھرنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو. وتصفحوا صفا، تصفحوا صفا. صفا کسے کہتے ہیں؟ صاف کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ. اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ. صفحہ. تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں.
TIP کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے. پہلا اصول تعفو، مٹی ڈالو، تصفحو، صفا بناؤ، کس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو. اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو. زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے. زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے. جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی. جب بعد میں اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو اس وقت میں نے کتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. پہلے کیوں نہیں بولا سوچ، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس. کبھی الفاظ بھی واپس ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے. کہتا ہے میرے الفاظ واپس آئے. تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو. تو کیا کہا؟ تصفحو تعفو و تصفحو، اپنے دل کو بھی دھو، صاف کرو. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تغفرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا. ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما. یہ صرف لفظ غفرہ میں شامل ہے. تغفرو معاف کرو، مٹی ڈالو. تصفحو دل صاف کرو. تغفرو صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ. جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی. اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری سناؤں گا، کھری. اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا. تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا. جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں. یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے. نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں. ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے. سارے دن اللہ کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا؟ پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی، وہ ایسا، وہ ایسی، وہ ایسی، وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دیتی. آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر، ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا. کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين.
دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل يحييها الذي انشأها اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وهو بكل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے, اوپر نیچے برابر ہے, زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے, سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے, کالی رات ہے, اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے, اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ, اللہ کھینچ کے واپس لائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ. اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ. اسے روک کوئی نہیں سکتا, اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ. کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا. زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. اور پہاڑ تھر تھرائے کب کا پائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء. آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی, ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس كورت. سورج. واذا النجوم انكدرت. ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ تمہارا دو سمندر, یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا, کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان. ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا, موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے, آسمان والے مر گئے, پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. چپ ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہو. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ, ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے. سب کی روح نکالنے والے کی باری آئے کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت, مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق ہے, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے. وہ پہلے پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات. کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات. کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات. کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون, ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے.
جسے زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر. تو جب موت نے بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں, تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا, یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا, اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا, میں نے دنیا کو بنایا, میں نے مٹایا, اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا, وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ, زمین ننگی ہوگی, کھلی, نہ پہاڑ, نہ صحرا, نہ دریا, نہ سمندر, نہ جھیل, نہ ساؤتھ پول, نہ نارتھ پول, یہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتیہ یوم القیامت فردا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا, آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے, تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا, ارے ہمیں موت ہی دے دو, یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ بھی قبروں سے نکلیں گے, تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی, اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مغافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے, کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے, کوئی چھپ نہ سکے گا, سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا, پہلے فرشتے آئیں گے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا, میرا رب آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. 8 فرشتوں نے, آج اب 4 ہیں, اس دن 8 کی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش, اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا, سب بے ہوش. کیا نبی, کیا شہید, کیا بڑے گئے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا, میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا, اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی. جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے, اب تھوڑا دکھا دے. تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. 40 دن کے بعد ہوش آیا. تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے, پھر باقیوں کو ہوش آئے گا. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا. اول من یکسا ابراہیم, انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ اپنے فرما اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا. اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب, صدر صاحب, وزیر صاحب, کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا. مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا, ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی, اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم, میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا, پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, صرف تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی, آج میں بولوں گا تم سنو گے. هذه صحفکم تقرأ علیکم, ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, دنیا میں پردے ڈالتا ہوں. رات کو زنا ہو رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اللہ پردہ ڈال رہا ہے. ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر, آج ہم پردے اٹھا دیں.